میں جنت میں جا کر کیا کروں گا؟ تو سنیے، میں سیدہ آسیہ زوجہ فرعون کے پاس جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ آپ اپنے پیٹ پر پورا پتھر اٹھانے کی برداشت کہاں سے لی تھی۔ پھر میں سیدنا عثمان غنی کے پاس جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ آپ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن مجید کیسے پڑھ لیتے تھے۔ میں مکہ مکرمہ کے شہزادے عمیر بن مصعب سے ملوں گا اور ان سے پوچھوں گا ایسی شاہانہ زندگی محبت رسول میں کیسے ترک کر دی اور اپنوں سے اذیت ملنے کے باوجود کیسے صبر کر کے ہجرت کر لی۔ پھر میں جنت میں عشرۂ مبشرہ سے ملوں گا، پھر ان سے پوچھوں گا کہ جب آپ لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی تھی تو آپ لوگوں کی نیند کا کیا ہوا تھا۔ میں جنت میں سیدہ ہاجرہ کے پاس جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ کسی محافظ کے بغیر، کسی اپنے کے بغیر ایک صحرا میں رکنے کی ہمت کہاں سے پیدا کر لی تھی۔ پھر اس کے بعد میں سیدنا بلال حبشی کے پاس جاؤں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ پلیز ایک مرتبہ ہی صحیح دور نبوت کا اذان مجھے سنائیے۔ پھر میں دوڑوں گا حضرت یونس علیہ السلام کی طرف اور ان سے پوچھوں گا کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں اتنا عرصہ کیسے گزارا۔ اس کے بعد میں حضرت علی کے پاس جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ اپنے لڑکپن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے وقت بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونے کی ہمت انہیں کہاں سے ملی تھی۔ میں جنت میں حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھوں گا کہ آپ اپنے گھر والوں کو خالی پیٹ چھوڑ کر، خالی ہاتھ چھوڑ کر اپنا تمام مال ہمیشہ اللہ کے حضور کیسے لے کر آیا کرتے تھے۔ آخر اللہ پر آپ کو اتنا پختہ یقین کیسے ہو گیا تھا۔ اور مزید ان سے پوچھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت اس قدر استقامت کیسے دکھائی تھی، جبکہ آپ نرمی میں بھرپور شخصیت تھے، آنسو ہمیشہ آپ کے بہنے کو تیار رہتے تھے۔ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ کیسے آپ نے فرعون کے ظلم کا مقابلہ کیا، کیسے آپ نے شدید مشکلات میں ہمت کا دامن نہیں چھوڑا۔ میں جنت میں سیدنا عمر بن خطاب کے پاس جاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، اور پھر ان سے پوچھوں گا کہ اس وقت دل کی کیا کیفیت تھی جب بھرپور مخالفت اور شدید مشکلات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ میں جنت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاؤں گا اور ان سے کچھ بھی نہیں پوچھوں گا، بلکہ ان سے کہوں گا کہ آپ کا قصہ دنیا میں مجھے بہت پسند ہوا کرتا تھا، میں آپ سے ہمیشہ ملنے کا شوق رکھتا تھا، آپ کے نام سے نازل ہونے والی سورہ مجھے بہت محبوب ہوا کرتی تھی، اس سورہ نے ہمیشہ مجھے دلاسا دیا، جب جب میرے اپنوں نے مجھے تکالیف دی، میں نے اس سورت کی وجہ سے کبھی امید یقین کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ آپ کو یاد کر کے ہمیشہ صبر کیا۔ پھر میں اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کی مجلس میں بیٹھوں گا، ان سے ڈھیر ساری باتیں کروں گا اور ان کو کہوں گا کہ میں ان کی ایک دیدار کے لیے کیسے تڑپتا رہا، اور پھر ان سے درخواست کروں گا کہ میرے پیارے حبیب مجھے اپنی قربانیوں کے بارے میں بتائیے، مجھے اپنے جد و جہد کی کوئی قصہ سنائیے، مجھے بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا گزرے، مجھے بتائیے کہ آپ اتنے سخت ترین حالات میں بھی دین کیسے پھیلائے تھے۔ پھر میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا، میرا وہ رب جس نے مجھے سب دیا، ہمیشہ میرا خیال رکھا، ہر آزمائش، مصیبت، مشکل سے نکالا، میرا وہ رب جس نے مجھے لاڈ سے رکھا، لاڈ سے جنت میں داخل کیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں اپنے رب سے کچھ بول پاؤں گا یا نہیں، یا صرف انہیں دیکھتا ہی رہ جاؤں گا۔ میری یہ خواہش ہے، میں دعا کرتا ہوں آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی
ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔